اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ناظرین، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے تختہ الٹنے کے بعد جو اسرائیل کے خلاف حماس کی، حزب اللہ لبنان کی یا انصار اللہ یمن کی اور بطور کلی رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنہ دامہ ظلہ ان کی قیادت میں جو ایک مقاومتی محاذ ہے، اس کے اوپر اس شام کی تبدیلی کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات درپیش ہیں کہ بالآخر کیا ہوا، ایران کو آیا شکست ہوئی، آیا مقاومتی محاذ کو شکست ہوئی، آیا اسرائیل اسے غلبہ حاصل ہو گیا؟ اس طرح کی مباحث اور یہ تجزیے بڑی شدت کے ساتھ سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے گویا مقاومتی محاذ کی شکست جو ہے یا اس کے نقصانات جو ہیں وہ گنوائے جا رہے ہیں، اور گویا مسلم امہ کو اور حریت پسندان عالم کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ تم نے غلطی کا ارتکاب کیا، اسرائیل کے خلاف تم نے جو قیام کیا، حماس نے غلط کیا وہ قیام جو اسرائیل کے خلاف کیا، حزب اللہ لبنان جو میدان جنگ میں کودی، غلط کودی، یمن کے انصار اللہ نے جو بھی اقدام کیا، انہوں نے بچگانہ حرکت کی، اور ایون کہ جو اس پوری تحریک کے سلسلہ کو، اس زنجیر کو ہلانے والے ہیں، انہوں نے بھی ایک غلط اقدام اٹھایا اور اب انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور اسرائیل اب گریٹر اسرائیل بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا اتحادی اس مقاومتی محاذ نے بشار اسد کی صورت میں اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بحثیں اور تجزیہ اور تحلیل بڑے ان کا بازار گرم ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ مقاومتی محاذ کو شکست ہوئی ہے، اور آیا یہ جو مقاومت کا سلسلہ اور اسرائیل کے خلاف حماس کی لیڈرشپ ہو، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں انصار اللہ، یا ایران میں انقلابی طاقتیں اور ان کے رہبر و رہنما رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران ہوں، آیا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اور کہ جس کے نتیجے میں اب انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے؟ آیا اسرائیل غالب آ گیا یا نہیں؟ یقیناً یہ سوال آپ ناظرین کا بھی سوال ہے، اور اس پر آپ کو یقیناً اس کا جواب درکار ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں چند ایک امور کی طرف آپ ناظرین کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بازار آپ گرم دیکھ رہے ہیں تجزیوں کا اور ان تبصروں کا کہ جن کا نچوڑ یہ ہے کہ جی مقاومتی محاذ کو گویا شکست ہوئی ہے، یا مقاومتی محاذ نے ایک غلط قیام کیا تھا اسرائیل کے خلاف، یا مقاومتی محاذ سست پڑ گیا ہے، تو یہ ان بحثوں کو فلوٹ کرنے والوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک سمجھدار انسان کے لیے، ایک حریت پسند انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جس کا ضمیر زندہ ہے، ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ یہ جو سوشل میڈیا میں مباحث فلوٹ کی گئی ہیں یہ کہاں سے ہوئی ہیں۔ یقیناً مجھے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ ان مباحث کو میڈیا کی زینت بنانے میں مغربی میڈیا کا سب سے پہلے کردار ہے، وہ بی بی سی ہو، CNN ہو، الجزیرہ ہو، وہ اسرائیل نواز جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، یا صحافت میں بیٹھے نام نہاد صحافی ہیں، یا ان کے پھر تلوے چاٹنے والے ہیں۔ کیونکہ اس وقت جس موضوع کو سب سے زیادہ زیر بحث لانے کی ضرورت ہے، اور جس موضوع پہ سب سے زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور جس موضوع کو پہ سب سے زیادہ تجزیے اور تحلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے، وہ موضوع یہ نہیں ہے کہ آیا مقاومتی محاذ نے درست قیام کیا تھا اسرائیل کے خلاف یا نہیں، یہ کوئی غلط اقدام تھا، آیا مقاومتی محاذ شکست کھا گیا یا فاتح ہوا، آیا اسرائیل شکست کھا گیا یا فتح پا گیا۔ اس وقت سب سے بڑا ہاٹ ایشو عالم اسلام کا، دنیا کے حریت پسندوں کا، عالم سیاست کا، وہ شام کے حصے بکھرے کرنے میں جو گدھوں کی صورت میں جن ممالک نے اور سر فہرست ترکی نے جو اقدام کیا ہے،
اس پہ تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے اور اس کی مذمت کی ضرورت ہے اور اس پر گفتگو کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جرم اس کا ارتکاب کیا ہے ترکی کی حکومت نے ایک مسلم ریاست کے خلاف، ایسی ریاست کے خلاف جس نے ایک طولانی عرصے سے عالمی استکبار کے خلاف اور صہیونزم کے خلاف مقامتی محاذ کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اس حکومت کو یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے نام نہاد رہنما اردوغان صاحب نے اس کے خلاف سازش کی، اسے گرایا، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اس پہ کوئی مذمتی بیانات کا سلسلہ جس طرح سے ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ارباب اقتدار خاموش ہیں، صحافی خاموش ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر تجزیہ و تحلیل پیش کرنے والے خاموش ہیں۔ ایک یلغار ہونی چاہیے تھی اس وقت سوشل میڈیا پر، اور کوئی موضوع زیر بحث آنا ہی نہیں چاہیے تھا سوائے ترکی کے وزیر اعظم اردوغان کی مذمت کے اور اس تجزیہ و تحلیل کے کہ یہ جو انتہائی شرمناک اقدام اٹھایا گیا ہے، اور بے حیائی کی اس حد تک اردوغان چلا گیا کہ اس نے دمشق تک کے علاقوں کو اپنے ملک کے ساتھ ملانے کی بات کر دی ہے۔ Kuvvetle muhtemel Halep dediğimiz, İdlib dediğimiz, Hama dediğimiz, Şam dediğimiz, Rakka dediğimiz şehirler tıpkı Antep gibi, tıpkı Hatay gibi, tıpkı Urfa gibi bizim birer vilayetimiz olacaktı. دراصل یہ جتنے تجزیہ و تحلیلات اس وقت جن سے بازار ہے سوشل میڈیا کا گرم، ان کی اصل جہت اور ڈائریکشن جو اصل موضوع ہے اس کو پس پشت ڈالنا اور اس سے دنیا کے مسلمانوں کی حریت پسندوں کی توجہ ہٹانا، توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ کیوں کسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک عرب ملک کو، وہ ایک اسلامی ملک کو اس کے اپنی مرضی کے حصے بکھرے وہ کر لے اور صہیونیت کے لیے اور اسرائیل کے لیے اس ملک میں داخلے اور اس ملک پر قبضے کے دروازے کھول دے، اور ایک کلمہ بھی اس کی مذمت میں یا اس کے خلاف وہ اس کی زبان سے نہ سنا جائے۔ تو پس ہماری سب سے بڑی توجہ یہی ہونی چاہیے، ہماری ڈسکشن یہی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تجزیہ و تحلیل ہونا چاہیے۔ ایک عالمی تحریک سوشل میڈیا پہ چلانی چاہیے تاکہ یہ جس خاموشی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ عالم اسلام کو بالخصوص اور کائنات اور دنیا کے حریت پسندوں کو غیر اہم موضوعات پر لگا کر جس طرح سے شام کی مملکت کے حصے اور بکھرے کیے جا رہے ہیں، اس کا راستہ روکا جا سکے۔